تیر کمان سے اگر نکل جائے یا آپ کی زبان سے کوئی جملہ نکل جائے تو پھر اس کی واپسی کوئی نہیں ہے. آپ کا زبان، آپ کا خیال، آپ کی آنکھ، آپ کا جسم، تمام چیزیں اتنے پاک ہو جائیں گے کہ انسان کو نظر نہیں لگتی. جادو ٹونا، بد اثرات، شیطانی اعمال، سفلی اعمال زندگی میں کبھی بھی خاموش رہنے پہ کوئی پچھتاوا نہیں. السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو انتہائی اہم اور آپ کو فائدہ دینے والی ہے. روزمرہ کی زندگی میں آپ کی آنکھیں، آپ کا دماغ، آپ کی زبان، آپ کا ہاتھ ہر ٹائم کچھ نہ کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں. اور جیسا کہ اکثر سید محمد علی زنجانی صاحب فرماتے ہیں کہ مولا علی کا سینگ ہے کہ جو پریشانی ہے وہ آپ کے حالات سے نہیں، خیالات سے پیدا ہوتی ہے. اپنے خیالات کو کیسے پاکیزہ رکھا جا سکتا ہے، یہ سوال متعدد بار ہم سے پوچھا گیا، اور یہی سوال لے کے آج میں سید محمد علی زنجانی صاحب کے پاس جاؤں گا کہ ہم اپنے خیالات کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں. بہت شکریہ بخاری صاحب آپ کا، اور آپ کے سوال کا جواب اس وقت آپ کے ہاتھ میں موجود ہے کہ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت آپ نے موتی کے دانوں کی تسبیح پکڑی ہوئی ہے. مولا علی علیہ السلام کا یہ فرمانا ہے کہ تیر کمان سے اگر نکل جائے یا آپ کی زبان سے کوئی جملہ نکل جائے تو پھر اس کی واپسی کوئی نہیں ہے. اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ مجھے زندگی میں کبھی بھی خاموش رہنے پہ کوئی پچھتاوا نہیں ہوا. ایک انسان جب اپنے فرصت کے لمحات میں بیٹھا ہو ٹانگیں پھیلا کر، ٹی وی کے اوپر اچانک مکہ اور مدینہ آئے تو وہ اپنے وجود کو سمیٹ لیتا ہے کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. اسی طرح آپ کے ذہن میں یا آپ کی زبان پہ کوئی ایسا غلط خیال آ جائے اور اسی وقت آپ کا وجود روحانی طور پہ آپ کی زبان کو بھی سمیٹ دے اس عقیدت اور محبت کے ساتھ، تو اس کے لیے سب سے بہترین ہے کہ جو تسبیح ہے آپ کے ہاتھ میں ہو. تو یہ انسان کی زبان کی لگام ہے کہ جیسے وجود کا روزہ ہے، ذہن کا روزہ ہے، آنکھ کا روزہ ہے، زبان کا روزہ ہے. یہ وہ چیزیں جنہوں نے بروز قیامت گواہی دینی ہے کہ آپ زندگی میں کیا گل کھلاتے رہے ہیں. تو آپ ان کو اگر پاکیزہ رکھنا چاہتے ہیں تو میں اکثر اونٹ کی ہڈی کا تسبیح کا ذکر کرتا ہوں. کیوں کرتا ہوں؟ تاریخ کے اندر اس تسبیح کے بارے میں جتنی ریسرچ ہوئی ہے، اگر آپ اس کو ریسرچ کریں تو آپ کو خود معلوم ہو جائے گا کہ انسان کے اوپر منفی سوچوں کو نہیں آنے دیتی، انسان کے خیالات کے اوپر منفی سوچوں کو اثر انداز، کہ انسان کو نظر نہیں لگتی. جادو ٹونا، بد اثرات، شیطانی اعمال، سفلی اعمال، ان چیزوں سے بھی کہ لوگ بزرگ جب پہلے کبھی گھر بناتے تھے تو اپنے گھروں کی بنیادوں کے اندر اونٹ کی ہڈی کو ڈال دیتے تھے. کوئی شخص بیمار ہو جاتا تھا، اس کے وجود کے ساتھ، جسم کے ساتھ اونٹ کی ہڈی کو لگا دیا جاتا تھا، کیونکہ اس کی گرمائش اتنی زیادہ ہے کہ وہ آپ کو ریلیف دیتی ہے، درد کو کھینچ لیتی ہے. تو یہ آپ کی زبان کے درد کو کھینچ لیتی ہے، آپ کے خیال کے درد کو کھینچ لیتی ہے. اگر یہ آپ کے ہاتھ میں موجود ہو، آپ اس کے اوپر روزانہ صرف اور صرف 1400 دفعہ درود پاک کا ذکر کر لیں، 14 تسبیحاں روز کی آپ کر لیں، تو آپ یقین جانیے کہ آپ کا زبان، آپ کا خیال، آپ کی آنکھ، آپ کا جسم، تمام چیزیں اتنے پاک ہو جائیں گے کہ آپ کے لیے زندگی میں آسانیاں. کہ صرف ہاتھ میں آپ تسبیح رکھیں اور فرصت کے لمحات میں یہ جیسے آپ نے درود پاک کا ورد بتایا، بالکل اب وہ کرتے رہیں. بالکل بہت بڑی بات سید محمد علی زنجانی صاحب نے کی. آپ اپنے ہاتھوں میں تسبیح کو رکھنا عادت بنائیں. اس کے بعد جو وظیفہ، جو درود پاک کا ورد سید محمد علی زنجانی صاحب نے بتایا، اس کو پڑھنے کو اپنی عادت بنائیں، اور آپ اپنی زندگی میں، اپنی شخصیت میں ایک بڑی تبدیلی دیکھیں گے.